سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کتنا یہ جذباتی منظر ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائے تو اس کی بات بڑی معتبر ہے، منا سکتا ہے، وہ طاقت ہے، اس کو منا سکتا ہے، نہ مانے تو منا سکتا ہے۔ ساری طاقتیں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری بلندیاں سب اسی کی ذات کے لیے ہیں، جس کو جو عطا کر دے وہ مالک ہے۔ اب ساری بلندیوں کا مالک ہے اور وہ جذباتی مناظر ہیں، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں آپ خود اندازہ کریں کہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ضرورت ہے رب کو قسم کھانے کی؟ قسم تو کمزور بندہ کھاتا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کمزور بندہ قسم کھاتا ہے۔ رب کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ کیا رب کمزور ہے؟ معاذ اللہ نہیں، رب کمزور نہیں ہے۔ ساری طاقتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ کمزور نہیں ہے، وہ تو کمزوروں کو زوراور کرنے والا ہے۔ اگر نظر پھر جائے تو زوراوروں کو کمزور کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وہ کخ کو لخ کر دے، لخ کو کخ کر دے، اس کے کام میں کون دخل دینے والا ہے؟ وہ رب ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ زوراور بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، شان والا بھی ہے۔ ساری عظمتیں، ساری رفتیں اس کے لیے ہیں۔ مگر مجھے یہ بتائیں، اللہ نے یہ 3 قسمیں جو قرآن میں کھائی، وہ نہ بھی کھاتا تو اس کی بات معتبر تھی۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھاتا، میری بات پہ توجہ کرنا، پھر بھی اس کی بات معتبر ہے۔ مگر رب کائنات نے فرمایا اب مجھے فلا و رب کا، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے رب کا، تیرے رب کی۔ فرمایا لا یؤمنون، وہ پکا بے ایمان ہے۔ توجہ کرنا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لا یؤمنون، وہ پکا بے ایمان ہے، حتی یحکموک، جو آپ کو حاکم نہیں مانتا، جو آپ کو حاکم نہیں مانتا۔ یہ 3 جملوں پہ میں یہیں بس کروں گا، اس کی تفسیر میں جاؤں گا کیونکہ یہ بڑا لمبا سمندر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں ذمہ دار تھے۔ بڑا معتبر واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کبھی علماء سے۔ مسلمان اور یہودی جھگڑا ہو گیا دونوں کا۔ مسلمان کہتا تھا میرا حق پہلے ہے، میں نے پانی لگانا ہے اپنی زمین کو۔ یہودی کہتا تھا نہیں، میری بنی پہلے آتی ہے، پانی کے نزدیک ہے، میری زمین سے گزر کے تیری زمین میں پانی جاتا ہے، لہذا پہلے میرا حق ہے، مجھے لگانے دے، پھر تو لگا۔ مسلمان کہنے لگے نہیں نہیں، میرا حق ہے۔ اب وہ مسلمان جو تھا نا وہ ڈاڑھ مرسی پہ آ گیا، جھگڑے پہ آ گیا، مارنے مرنے پہ آ گیا۔ یہودی شریف آدمی تھا، شریف آدمی تھا، کوئی یہودی تھا۔ اس نے کہا یار کیوں لڑائی کرتا ہے، جس پہ تیرے کو یقین ہے نا تو وہاں فیصلہ کروا لے۔ کہنے لگے کہاں کروا لوں؟ کہنے لگے جی تمہارے نزدیک سب سے بڑی عظمت والا، شان والا تمہارا نبی ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنے نبی کے پاس مجھے لے چلو۔ تمہارا نبی اگر میرے حق میں فیصلہ کر دے تمہیں قبول ہے؟ کہنے لگے جی قبول ہے۔ اس نے کہا میں مانتا نہیں ہوں، مگر مجھے پتہ ہے تمہارا نبی صادق الوعد الامین ہے، یہ دشمنوں کی بھی امانتیں جو ہے واپس کرنے والا ہے،
سچا نبی ہے تمہارا، بے شک میں کلمہ نہیں پڑھتا، اگر وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا تو میں قبول کروں گا، بے شک وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا تو میں قبول کروں گا۔ اس نے نام نہاد مسلمان نے سوچا کام ٹھیک ہو گیا، کل بن گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، بات سنائی، دونوں کی بات سن کے میرے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں زمین پہلے کس کی ہے؟ پانی کے نزدیک یہودی نے کہا سائیں میری ہے۔ اس کی زمین کہنے لگا میرے بعد اس کی زمین آتی ہے، پہلے میری آتی ہے۔ فرمایا جب اس کی زمین کو پانی لگے گا کہاں سے گزر کے جائے گا؟ کہنے لگا جی میری زمین سے گزرے گا تو اس کے پاس جائے گا۔ فرمایا جس کی زمین پہلے آتی ہے اس کا حق پہلے ہے، اس کا حق پہلے ہے۔ اب وہ جو مسلمان ہے نا وہ سوچ رہا تھا کہ میں سرکار کے پاس جاؤں گا، میرے حق میں فیصلہ دیں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہ دشمن رسول ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمن کے خلاف فیصلہ دیں گے، میری رواداری کریں گے، میری طرفداری کریں گے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حق لے کر آیا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی حق لے کے آنے والا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں رواداری نہیں ہوتی۔ اب جناب فیصلہ ہو گیا، اللہ کے یار نے، اللہ کے محبوب نے اس مبارک زبان سے فیصلہ دے دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زبان مائی آمنہ کے لال کی ہے، اس میں سے جو نکلتا ہے کلام میرا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا یہ بولتا ہی نہیں ہے جب تک میں نہیں چاہتا، یہ بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا، یہ بولتا ہی نہیں ہے، یہ اس وقت بولتا ہے جب میں چاہتا ہوں۔ ان کا کلام کلام الہی ہے، اس مبارک زبان سے فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ مسلمان جو تھا نا وہاں سے باہر نکلا، بڑا وٹ کھادا ہوئے، بڑا پریشان، چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ نہیں کفر یہودی نے باہر آ کے کہا بابا اب تو نہیں لڑے گا نا، میں پانی لگاؤں؟ نہیں لگانا۔ اڑے بھڑا کتے جا پٹ بیو چھا کھپے تو کے نبی پاک جو فیصلو نہ تو منی بیو کو ڈر آئے تو کھڑے والوں کے فیصلوں پہنچو کرا۔ اور کوئی دروازہ ہے تو وہاں چل۔ میں تو اس دروازے کو بڑا دروازہ سمجھ کے آیا تھا کہ اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں، خدا کا دروازہ ہے، خدا کے بعد یہی دروازہ ہے، یہ خدا کا دروازہ ہے، تیرے کو یہ بھی قبول نہیں ہے بابا اور کہیں چل، لڑ نہیں پھڈا نہیں کر، میں شریف آدمی ہوں بابا اور کہیں چلو، چل پڑے۔ کہنے لگے بھائی مجھے یہ فیصلہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میرے بارے میں فیصلہ نہیں ہے۔ بھائی کہاں تیرے بارے میں ہے وہاں چل۔ کہنے لگے میں نے یہ فیصلہ عمر سے کروانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دونوں آ گئے۔ وہ یہودی کہنے لگا یار تو جہاں مرضی لے چل میرے کو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جو سچا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ذات خدا کی ذات ہو اس کو کوئی زمانے کی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ کہتے ہیں نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، ارے جس کا حامی ہو خود خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ حل بابا جاڑے حل حل۔ اب جناب وہ چلا، میں حضرت عمر سے فیصلہ کرواؤں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، بڑے شدت پسند ہے کافروں کے اوپر۔
نے کہا بابا چلو. حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے سائیں ہمارا فیصلہ کرو. مسلمان کہنے لگا ہمارا فیصلہ کرو, یہ یہودی مجھے تنگ کر رہا ہے, نجائز تنگ کر رہا ہے, یہ وہ ہے فلاں. بڑا حوصلے سے اس نے بات کی. اس کا خیال تھا میری بات سنیں گے اور حضرت عمر فاروق سنتے ہی جو ہے نا میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اب جناب وہ یہودی جو تھا نا وہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگے سائیں یہ ہے آپ کا اپنا مسلمان بھائی ہے آپ کا, میں یہودی ہوں, آپ کا دیندار نہیں ہوں, یہ آپ کا دیندار ہے. ساری بات اس کی سننا, آپ جو آپ کو سمجھ میں آئے فیصلہ کرنا مجھے قبول ہے, بغیر شرط کے قبول ہے, مگر میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں. میں نے ایک بات کرنی ہے, صرف ایک, لمبی چوڑی نہیں کرنی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو بولو تمہارا حق ہے. کہنے لگے سائیں آپ کے پاس سے پہلے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. ایک دم حضرت عمر فاروق کے کان کھڑے ہوئے, کہنے لگے پھر, کہنے لگے یہی فیصلہ ہم لے کے سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات سن کے ہماری دونوں کی فیصلہ میرے حق میں دے دیا. حضرت عمر فاروق کا پارا چڑھتا جا رہا تھا. فرمان لگے پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں نہیں آیا, یہ لے کے آیا ہے. یہ کہتا ہے فیصلہ میرے بارے میں نہیں ہے, میں نے عمر سے فیصلہ کروانا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو فیصلہ ہو جاتا ہے, بیٹھیں بیٹھیں تشریف رکھیں. فرمایا ذرا میں اندر جا کے آؤں, ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر تشریف لے گئے, تلوار لے آئے, نیام سے نکالی, ایک ہی وار میں وہ جو مسلمان تھا اس کی گردن اتار کے وہ ماری. فرمان لگے جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. تکبیر, میں نے اسی واقعے کو مکمل کرنا ہے, لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی. آپ توجہ کریں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ عظمت والا صحابی, اتنا بڑا مقام حضرت فاروق اعظم کو ملا کیسے؟ فرمایا لا نبی بعدی من لا نبی بعدہ الا عمر, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اگر آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. نبی آنا مقصود ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے. بہت بڑی بات ہے, اس سے بڑی عظمت نہیں ہو سکتی. مگر فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی, بولو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بعد میں بناسپتی نبی بنتے ہیں اور جو حکومتیں ان کا سپورٹ کرتی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو مرزا قادیانی تھا اس کا حشر کیا ہوا ہے, اور جو آج اس کی سپورٹ کرتا ہے مسلمان ہو کے اس کا حشر بھی وہی ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے مرزے کا کیا ہوا تھا حشر؟ جو کہتا تھا میں نبی ہوں, کاکوس میں ویو متھو کاکوس میں پیر متھے ہوا. واش روم میں گیا, وہیں اسرائیل نے تھپا مارا, منہ میں جو ہے نا اس کا سر تھا, پاؤں